الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. صدق الله العظيم. قال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کرم کی گدا گیس ہوئے مشک سا، لک آئے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک اگی صباحت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. عید مشکل کشائی کے چمکے حلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، ظالموں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. آئی قرآن میں خاک غزل کی قسم، اس کفِ پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے رہتے ہیں. نعت مصطفیٰ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اسی نعت کی برکت سے اللہ نے چاہا تو کل قیامت کے دن نبی محترم شفیع امت کی شفاعت نصیب ہوگی. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سلسلہ یہی ہے قیل و قال کا، سلسلہ یہی ہے قیل و قال کا، تذکرہ ہوتا رہے تیرے حسن و جمال کا. بس یہ محافل ایک بہانہ ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. اس کا جتنا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، الفت دل میں بیٹھ جاتی ہے، پیار دل میں بیٹھ جاتا ہے. اور پہلے محبت ہوتی ہے، پھر سیرت پہ عمل ہوتا ہے. ہاں لوگ سیرت کی باتیں کرتے ہیں، سیرت کے تو اصل ہم قائل ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے محبت تو پیدا کر لو، جب محبت ہو جاتی ہے پھر عشق میں آ کے بندہ عمل کرتا ہے تو اس میں سرور آتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے، اس میں لطف آتا ہے. اور اگر سجدہ بغیر محبت کے ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا. اور اسی سجدے میں اگر محبت آ جائے تو پھر راتیں بھی گزر جائیں تو سجدے کا احساس تک نہیں ہوتا. تو یہ ساری اصل محبت کی کہانی ہے.
محفل میلاد ہو یا نبی کریم علیہ السلام کا کسی بھی حوالے سے ذکر ہو، اس سے ہمارے دلوں میں محبت آتی ہے، الفت آتی ہے۔ اور کیوں نہ آئے، اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے میں باقاعدہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت ہی سنانا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں، اپنی بات آپ نے سمجھ لی، خالق کے کمال ہیں تجدد سے بھری، خالق کے کمال ہیں، سمجھ آپ نہیں پائیں گے لیکن میں سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ خالق کے کمال ہیں تجدد سے بھری، مخلوق نے محدود طبیعت ہے پائی، بالجملہ وجود میں ہے ایک ذات رسول، جس کی ہے ہمیشہ روز افزو خوبی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے کمال بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ کمال تو اس کے بڑے جس کے کم ہو۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے کمالات میں کوئی اضافہ ہو۔ اگر کسی کمال میں اضافہ ہوگا تو وہ کمال حادث ہوگا۔ اللہ کی ذات تو قدیم ہے اور اس کے ساتھ کسی حادث چیز کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا ہی ہے، اس کے تو کمال ہی کمال ہیں، اس میں زیادہ ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ تو خالق ہے، وہ تو مخلوق نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کی شان کی ایک حد ہے، ان کے کمالات کی ایک حد ہے، ان کی عظمتوں کی ایک حد ہے، اور ایک حد میں آ کے ان کے کمالات، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کی رفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بالجملہ وجود میں ہے ایک ذات رسول۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف رسول اللہ کی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہے ہمیشہ روز افزو خوبی، ہر روز مصطفیٰ کی شانیں بڑھ رہی ہیں۔ ہر روز اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کی عظمت سورج نکلتا ہے تو بڑھ جاتی ہے، اگلا دن آتا ہے تو پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس سے نیکسٹ دن آتا ہے تو پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان جو آج سے 1 سال پہلے تھی، آج اس سے زیادہ ہے۔ جو ابھی شان ہے 1 گھنٹے بعد زیادہ ہوگی، بلکہ جو ابھی وقت گزر رہا ہے، ابھی جو عظمت ہے 1 منٹ بعد اس سے زیادہ ہو جائے گی، اور یہ شان بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور اس پر قرآن گواہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ قرآن نے فرمایا محبوب تمہاری ہر پچھلی گھڑی، ہر پچھلی گھڑی، آنے والی جو گھڑی ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کی یہ شان بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اگلے سال اور بڑھے گی، اس سے اگلے سال اور بڑھے گی، اس سے اگلے سال اور بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے پھر قیامت آ جائے گی۔ پھر جب قیامت آئے گی تو قیامت کا دن تو ہے ہی حضور کی عظمت کے لیے، ہے ہی حضور کی شان کے لیے۔ اسی لیے میرے امام کا قلم اٹھا تو آپ نے فرمایا عرش حق ہے مسلط رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ کہ اصل جو حشر کے دن دیکھنا ہے رسول اللہ کی عظمت کتنی ہوگی۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یہ شان مصطفیٰ کی بڑھتی جانی ہے، بڑھتی جانی ہے، بڑھتی جانی ہے۔ حشر کا دن آنا ہے، اور حشر کے دن جو حضور کی عظمت ہوگی، جو حضور کی شان ہوگی،
جو حضور نبی کریم کی رفت ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ کسی کے شمار میں نہیں آ سکتی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے جب اپنی عظمتوں کو بیان کیا، اپنی شانوں کو بیان کیا، اپنی رفتوں کو بیان کیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ یوم القیامہ وَلَا فَخْرَ، کل قیامت کا دن ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن اس پہ مجھے فخر نہیں ہے۔ پھر خود فرماتے ہیں وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاحِهِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ یوم القیامہ وَلَا فَخْرَ۔ میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور خود فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو میں وہ شخصیت ہوں گا، سب سے پہلے قبر سے مجھ کو نکالا جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں فَأُقْصَى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے جنتی حلوں میں سے، جنتی جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنائے گا، ایک جوڑا پہنائے گا۔ ثم اقوم عن یمین العرش، ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے عرش کے دائیں جانب کھڑا کرے گا کہ میرے علاوہ کوئی اور یہاں پہ کھڑا نہیں ہوگا، صرف یہ میری شان ہوگی، صرف یہ میری رفت ہوگی، صرف یہ میرا مقام ہوگا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا عَجِزُوا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، سورج 1.25 میل پہ ہوگا، پسینے پہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس وقت میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں گا، میں ان کو راحتیں دلانے والا ہوں گا۔ خود فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگ وفد کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سارے خاموش ہوں گے، کوئی بول نہیں پائے گا، اس وقت میں رسول اللہ ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی بولوں گا۔ اور خود فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبر سے نکالے گا۔ یہ عظمت ہے میرے آقا کی۔ خود فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وَأَنَا أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَىٰ رَبِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرماتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا میں محمد عربی ہوں گا۔ یہ قیامت کے دن کی شان، یہ قیامت کے دن کی شان ہے، یہ قیامت کے دن کا مقام ہے، یہ قیامت کے دن کی عظمت ہے۔ تو میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کی آج بھی شان بڑھ رہی ہے، کل بھی شان بڑھ رہی ہے، پرسوں بھی شان بڑھ رہی ہے، پھر حشر کا دن آئے گا تو میرے مصطفیٰ کی شان ایسی بڑھے گی، ایسی بڑھے گی کہ میرے امام نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کریم کو قیامت کے دن اپنے ساتھ عرش میں بٹھائے گا۔ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے، اللہ کھڑے ہونے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ صرف یہ رسول اللہ کی عظمت دکھانا مقصود ہے کہ کائنات میں اگر رب کے ساتھ قیامت کے دن بیٹھنے والی شخصیت ہوگی تو وہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہوں گے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہوں گے، وہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوں گے، وہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حشر کا دن ہے، حشر کے دن آپ نے یہ بات یاد کر کے جائے، ابھی جو میں بتانے لگا وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور نبی اکرم فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے
کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو لکھا، میں نے اور بھی جگہوں پہ یہ بتایا، آپ اس بڑی مزے کی بات ہے، بڑی سونی بات ہے، لطف والی بات ہے۔ اس کی شرح میں آپ نے لمبا کلام کیا، وہ کلام نہیں میں کروں گا۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ حشر کا جو دن ہوگا، حشر کے دن کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، لائٹ ہی گئی ہے نا، آپ لوگ تو نہیں گئے۔ اب یہ بات سنیں، یہ تو سپیکر کے بغیر بھی مزہ دے گی بات۔ حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنے ہزار سال کا دن ہوگا؟ سب نہیں بولے، 50,000 سال کا۔ 50,000 سال میں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں 4 گھنٹے میں حساب و کتاب ختم ہو جائے گا۔ کیا جناب 4 گھنٹے میں؟ میں انج دے عاشق ہوندے ہیں، اینو کہندے نے عاشق۔ لوکاں نوں سمجھ نہیں ہوندی رسول اللہ دی تعریف کنج کرنی ہے۔ میں پتر ہے ویکھی انج تعریف کری دی، تینوں تعریف کردے تینوں شرک دا مسئلہ پہ جاندا ہے۔ وہ میں کہ شرک تے رسول اللہ فرما گئے نے کو نہیں ہونا۔ وہ میں کہ اگر تعریف سیکھنی ہے تے سنی علماء کو لا تینوں دسن۔ اے ویکھیو ہن رسول اللہ دی تعریف ہون لگی جناب۔ کنے ہزار سال دا دن؟ لائٹ گئی ہے، اندر آ رہی لائٹاں ساڑیاں روشن نے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک دفعہ تقریر کرنے نا، امیر علیہ سنن نے فلانے سنن جا واقعہ لے، ایک دفعہ تقریر کرنے نور مصطفیٰ دے، وہ جناب لائٹ سی، وہ کدی بند ہوندی سی کدی بند ہوندی سی کدی آن ہوندی سی۔ وہ جوش سے خطاب دے وچ آئے، نور مصطفیٰ چ خطاب سی، انہاں فرمایا لیٹے تینوں کی مسئلہ ہے، حضور دے نور نال ساری کائنات روشن ہو گئی، اگر تو ہون بند ہوئی۔ وہ مجمع دے جننے بھی لوگ سے انہاں دیکھا پورا بیان حضرت نے کیتا، وہ لائٹ پھر بند کو نہیں گئی، وہ لائٹ پھر بند، میں کونی لائٹ گئی ہے نا اندر تے لائٹ روشن ہے نا، تے کونی روشن، اللہ دے فضل نہ بڑیاں روشنیاں نے، اے سینے رسول اللہ دی محبت نہ روشن نے، تے اے جڑی تسی گل سننی ہے نا، تے جڑے ایمان جڑے دل دے جڑا دل روشن ہے نا، جدا دل او تے وجہ تے آئیے کہ مفتی صاحب نے لکھ کی چھڈیا ہے۔ آپ فرماندے نے 50,000 سال دا، پنجابی سمجھن نہیں ہونا، 50,000 سال دا دن ہونا ہے، حشر دا دن ہونا ہے، 4 گھنٹے چ حساب ختم، 4 گھنٹے چ حساب، تے باقیہ کی ہونا ہے 50,000 سال۔ کنے جناب؟ حساب کتاب کنے آج ختم؟ مفتی صاحب لے دینے 4 گھنٹیاں چ حساب ختم تے 50,000 سال باقیہ رسول اللہ دی سارے رل کے تعریف کرتا، رل کے تعریف کرتا، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی، اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی، آج سارے نبی بھی موجود نے، آج سارے رسول بھی موجود نے، آج جبریل بھی موجود ہے، آج تے احمد رضا بھی موجود ہے، امام اعظم بھی موجود نے، صدیق اکبر بھی موجود نے، کائنات ساری دی ساری موجود ہے۔ ابراہیم نے بھی کہنا سب سے اولا والا، موسیٰ نے بھی بولنا سب سے اولا والا، عیسیٰ نے بھی بولنا سب سے اولا والا، ساری کائنات ہونی ہے، 4 گھنٹیاں جے حساب کتاب ختم ہو جانا ہے، باقیہ 50,000 سال دا دن سارے نبیاں، سارے رسولاں، ساری مخلوق تے نال اللہ نے بھی رل کے رسول اللہ دیا۔ تکبیر! عظمت مصطفیٰ بیان کرتا، میں کہا بریلی دے ماں نے پوچھا جناب سارے نے کہنا ہے سب سے اولا والا، سب نے عظمتہ بیان کرنی ہے، تسی کی کہنا ہے، تسی ادھو کی کہنا ہے، تو آپ نے وہ لکھا نا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ آپ نے فرمایا میں بھی فرشتیاں دے قدم پھڑ کے کہنا آج منو بھی موقع دو
کہ میں رسول اللہ دی بارگاہ چ بریلی چ بیٹھ کے تے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تے لکھیا سی اج من موقع دو رسول اللہ دا چہرہ ویدا جاواں تے عظمت مصطفیٰ پڑھنا یہ حشر کے دن آپ کو اندازہ ہوگا کتنی رسول اللہ کی عظمت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حشر کا میدان ہے رسول اللہ کے لیے اور اللہ نے یہ لکھا ہے آپ کو یہ پتہ ہے یہ بھی حشر کا دن ہوگا ابو لہب اور ابو جہل بھی رسول اللہ پر ایمان لائیں گے پھر جہنم میں جائیں گے اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کسی کو محبوب بنائے اور کہ مانے نہ اللہ کسی کو محبوب بنائے تو کہ مانے نہ اے کی یہ نا او دے رب ہیں انہوں منانا ہوندہ ہے اے دنیا جو نے ٹھل دیتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ لکھا آج لے ان کی آج مدد مانگ ان سے ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں تو سارے مانیں گے سارے کافر ایمان لے کے آئیں گے لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا لیکن وہ جائیں گے جہنم میں ایمان آج کا معتبر ہے میرے امام نے لکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کسی کو بنائے محبوب اور کوئی کمینہ اس کو مانے نہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو جہنم بھیجنے سے پہلے منوائے گا کہ رسول یہ ان کی عظمت ہے یہ ان کی شان ہے یہ ان کی رفت ہے اس لیے ہم سینہ کھول کے اور دل کھول کے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہیں اور پتہ کیسے کرتے ہیں امام بصیری سے پوچھا جناب کیسے کرتے ہیں آپ نے ایک نسخہ بتایا امام بصیری کو جانتے ہیں نا وہ قصیدہ بھنتا والے آپ فرماتے ہیں دعوت دعاتو النصارى فی نبیجہم وحکم بما شئت مدہن فی وحتکمی فإن فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی امام بصیری بولے تو انہوں نے یہ کہا رسول اللہ کی جب تعریف بیان کرنی ہے تو سینہ کھول کے اور عظمت سینہ کھول کے بیان کرنی ہے بس ایک بات کا لحاظ رکھنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا انہوں نے کہا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں فرمایا رسول اللہ کو بس یہ نہ کہنا اس کے علاوہ تو جو بھی کہے گا تیرا کہنا کم ہوگا رسول اللہ اس سے بھی اوپر ہوگی رسول اللہ کی شان اس سے بھی زیادہ ہوگی میں نے کہا پھر کیا کہنا چاہیے کس طریقے سے کہنا چاہیے جب بریلی کے امام سے پوچھا کہ آپ بتائیں پھر رسول اللہ کی تعریف کیسے کریں کس انداز سے بیان کریں تو آپ نے قلم اٹھاتے ہوئے جواب دیا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے صبح وطن کے شام میں غریباں کو دوں شرف بے کس نماز کیسے ہو والا کہوں تجھے تیرے تو وصف احبے تناہی سے ہے بری ہیلا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ دے کہ سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ رسول اللہ ہے ان کو جو بھی کہنا ہے کہتے ہیں صرف وہ نہیں کہنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت حضور نبی کریم کی شان حضور نبی کریم کی رفت یہ اس قدر بلند ہے یہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جس قدر تعظیم کریں گے جس قدر توقیر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا اتنا ہی زیادہ راضی ہوگا نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے یہ رفعت ہے یہ بلندی ہے اور امام اہل سنت نے تو کس طریقے سے بیان کیا آپ فرماتے ہیں حشر کا جو دن ہوگا میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے صرف یہ حضور کا خاصہ ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور کوئی نبی بھی نہیں کریں گے موسیٰ بھی نہیں کریں گے عیسیٰ بھی نہیں کریں گے ابراہیم بھی نہیں کریں گے اسماعیل بھی نہیں کریں گے صرف اللہ کی بارگاہ میں شفاعت رسول اللہ کریں گے باقی
انبیاء سارے کے سارے نبی کریم کی بارگاہ میں شفاعت کریں. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ رفعت ہے، آپ علیہ السلام کی یہ بلندی ہے. اسی لیے امام احمد رضا نے جیسی حضور کی تعریفیں بیان کی، بندہ وہ پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے تو دل میں محبت رسول آتی ہے. جب لوگوں نے کہا جو نبی کی تعریف نہ کرنا، نبی سے نہ مانگنا، پتہ نہیں کوئی شرک ہوئیے گا، کوئی کفر ہوئیے گا، نبی کے کچھ دے نہیں سکتے. جدا نام محمدی علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. تعریف کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرنی. اے کہ پیغمبر نے پیغام دے کے چلے گئے، ہن سانوں کی ضرورت ہے؟ سانوں ضرورت ہے ہن قرآن دیے، نماز دیے، روزے دیے، حج دیے، زکات دیے. رسول اللہ آئے سن، چلے گئے سن، معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. ان رسول اللہ کی محبت نہ کی ملے گا. ایسے واسطے تے لکھیا کہ جدا نام محمد ہے یا علی ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا. امام اہل سنت کو جو پتہ چلیا، آپ نے پورا کلام لکھ کے انہاں لوکاں دا منہ بند کیتا کہ واقعہ جود و کرم ہے، شہر فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں در سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں در سے وہ ہے رستہ تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. زمین خاں آسمان خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے سارا آسمان دسترخوان، اے ساری زمین دسترخوان، اے سب کچھ دسترخوان ہے، ساری مخلوق مہمان آئی ہے، میزبانی آپ کرتے ہو گے، میزبانی رسول اللہ فرما رہے ہیں. یہ میرے آقا کی عظمت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور نبی کریم علیہ السلام کی شان اور رفعت. اعلیٰ حضرت کا باب کھولو. اب آپ نے ایک جو رسالہ لکھا تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یہ پوری ایک اتنی موٹی کتاب ہے اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے افضل نبی ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اس پر آپ نے کئی سو دلائل دیے کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے، ہمارے نبی کیا ہے سب سے. اب یہ بات آپ نے سمجھ لیا بھی، ان میں سے ایک دلیل میں چند دلیلیں آپ ذکر کروں گا. امام اہل سنت نے جو ایک دلیل ذکر کی کہ میرے نبی سب سے افضل ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھیں حضرت شعیب پر جب اعتراض ہوا، دیکھو جی حضرت شعیب کی قوم نے شعیب نے اعتراض کیتا تو جواب حضرت شعیب نے خود دیتا. حضرت ہود نے اعتراض ہوا تو جواب حضرت ہود نے خود دیتا. حضرت موسیٰ نے اعتراض ہوا تو جواب حضرت موسیٰ نے خود دیتا. حضرت نوح نے اعتراض ہوا تو جواب حضرت نوح نے خود دیتا. آپ فرماتے ہیں جدوں نبی کریم علیہ السلام کے کافرہ نے اعتراض کیتا تے جواب مصطفیٰ نے خود نہیں رب نے خود دیتا. جواب رب نے دیتا. جواب کی نے دیتا؟ رب نے. پھر آپ نے قرآنی آیات لکھی اور فرمایا دیکھو حضرت نوح کی قوم انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا معاذ اللہ انا لنراک، یہ کہا کہ اے نوح علیہ السلام انا لنراک فی ضلال مبین، معاذ اللہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم کھلی گمراہی میں. حضرت شعیب کی قوم نے یہ اعتراض کیا کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ تم کھلی گمراہی میں. آپ نے خود جواب دیا اور جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ نہیں میں کھلی گمراہی میں نہیں ہوں، یا قومی اے میری قوم بلکہ میں اپنے رب کی طرف سے رسول ہوں. یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. آپ نے فرمایا اے میری قوم میں کھلی گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں.
حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ اے ہود علیہ السلام ہمارا خیال یہ ہے کہ تم معاذ اللہ بیوقوفوں میں سے ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ حضرت ہود نے خود جواب دیا اور فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ اے میری قوم میں بیوقوفوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح جب اعتراض ہوا حضرت نوح پہ اور قوم نے یہ کہا انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، قوم نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اے نوح علیہ السلام ہمارا خیال یہ ہے تم ہمارے اندر بڑے کمزور ہو، اگر تمہارے ساتھ یہ تھوڑے سے لوگ نہ ہوتے ہم تم کو یہاں سے نکال دیتے، تم کو یہاں سے دور کر دیتے۔ تو حضرت نوح نے جواب دیتے ہوئے خود یہ فرمایا کہ یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے میری قوم یہ جو میرے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو تم اللہ کے مقابلے میں زیادہ عزیز سمجھتے ہو، اللہ کے حکم کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، اور ان کا خود جواب دیا، خود رد کیا۔ حضرت موسیٰ پر جب فرعون نے اعتراض کیا اور فرعون نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ اے موسیٰ تم جادوگر ہو، تو حضرت موسیٰ نے اس کا خود جواب دیا اور فرمایا کہ اے فرعون میں جادوگر نہیں ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اب یہ دیکھو سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت شعیب پہ اعتراض ہوتا ہے، جواب رب نہیں دیتا، حضرت شعیب دیتے ہیں۔ حضرت نوح پہ اعتراض ہوتا ہے، جواب رب نہیں دیتا، حضرت نوح خود دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے، جواب رب نہیں دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیگر انبیاء پہ اعتراض ہوا، جواب رب نے نہیں ان نبیوں نے خود دیا۔ لیکن جب سید الانبیاء آمنہ کے لال، آمنہ کے لجبال، میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، اعتراض کافروں نے کیا، اور کیا کیا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، جس پر قرآن اترتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، معاذ اللہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو مجنون ہیں۔ یہ کفار کی طرف سے اعتراض تھا، میرے محبوب نے جواب دے دیا، گویا کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ موسیٰ تھے، اے محبوب وہ شعیب تھے، اے محبوب وہ ہود علیہ السلام تھے، اے محبوب وہ نوح علیہ السلام تھے، ان کی بھی عظمت کری ہے، لیکن ان کافروں نے تم پر اعتراض کیا ہے۔ اے محبوب تم خاموش رہو، تم نے جواب نہیں دینا بلکہ میں خود جواب دیتا ہوں۔ جب انہوں نے مجنون کہا رب نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قلم ہے، قسم ہے تجھے قلم کی، اور جو قلم نے لکھا اس کی قسم۔ اے میرے محبوب اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، آپ خلق عظیم کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ ان قریب تم بھی جان لو گے، یہ کافر بھی جان لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون ہے۔ یہ جواب رب کریم نے دیا جب کافروں نے کہا لست مرسلا، محبوب تم رسول نہیں ہو، جواب رب نے دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، فرمایا اے محبوب مجھے قرآن حکیم کی قسم تم رسولوں میں سے ہو۔ جب کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اے محبوب تمہاری جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو جواب میرے آقا نے خود نہیں دیا بلکہ رب تعالیٰ نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا اے محبوب تمہارا جو دشمن ہے اس کی نسل ختم ہو جائے گی، تمہاری نسل تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیں کہ سارے نبیوں پہ اعتراض ہوتا ہے، جواب نبی خود دیتے ہیں، لیکن جب اعتراض رسول کریم پہ ہوتا ہے میرے محبوب جواب نہیں دیتے بلکہ رب تعالیٰ جواب دیتا ہے، رب تعالیٰ جواب دیتا ہے۔
امام اہل سنت نے یہ دلیل ذکر کی. یہ دلیل ذکر کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو رتبہ دیا, جو مقام دیا, وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین, تو سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم, تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا, تیری خلق کو رب نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم, یہی عرض ہے خالق ارض و سما, وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا, مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلق کو جس کی صفا کی قسم, تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا, ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا, مجھے جلوہ پاک رسول دکھا, تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم, میرے کچے گناہ ہیں حد سے سوا, مگر تجھ سے امید ہے ان سے رجا, تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ, وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم, یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ شاہ, مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. نعرہ تکبیر, رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آقا عطار کی آمد. بھائی یہ بات سمجھے ہیں, سارے نبیوں پر اعتراض ہوئے, جواب کس نے دیا؟ نبیوں نے خود جواب دیتا, لیکن جدوں اعتراض ہویا آمنہ دے لال تے جواب کنے دیتا؟ رب نے. جواب کنے دیتا؟ آج بھی جیرا رسول اللہ دے میلاد تے اعتراض کرے, میں کو پتہ جواب اتوں آیا نہیں. جواب کتوں آیا نہیں؟ کیونکہ آمنہ دے لال دا میلاد ہے. اے میلاد جدی سمجھے نہیں نہ آنا, جدی سمجھے نہیں آنا, اللہ نے انہوں پڑھنا ہے, کیونکہ اللہ دے محبوب نے. ادھے بھی لوگاں نے سمجھے کو نہیں ہوتا, وہ کہتے نہیں میلاد نہیں کہنا, سیرت ہی محفل کہہ لگو. میں سیرت بعد جو آنی ہے تو میلاد پہلا. سیرت دا نمبر, سیرت کنوں کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں نماز پڑھن, سیرت کہتے ہیں زکات دین, سیرت کہتے ہیں حج کرن, سیرت کہتے ہیں والدین دی, جن رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے انج نماز پڑھنا سیرت ہے, جن رسول اللہ نے حج کیتا ہے انج حج کرنا سیرت ہے, جن نبی کریم علیہ السلام نے زکات دین دا حکم دیتا ہے اس طریقے نال زکات ادا کرنا ہے کی ہے سیرت ہے. تے سیرت دا درجہ بعد ہوتا ہے, محبت دا رتبہ پہلا ہوتا ہے, عشق دا مقام پہلا ہوتا ہے. اور اے گل پتہ کنے سمجھائیے, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے, تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں, ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں, اصل اصول بندگی استاج بھر کی ہے. حضرت علی نے اپنی نماز رسول اللہ دے ادب کے قربان کی تھی, حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان رسول اللہ دی محبت کے قربان کی تھی. انہاں گلاں تو ثابت ہے ہوندا ہے کہ جننے بھی فرائض نے وہ نماز ہوئے, حج ہوئے, زکات ہوئے اور روزہ ہوئے, انہاں دا درجہ بعد ہوندا ہے, رسول اللہ دی محبت دا درجہ پہلا ہوندا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی الفت کا درجہ یہ پہلے آتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی شان کا اور رفت کا درجہ یہ کیا آتا ہے, یہ پہلے آتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہے. ایک اور دلیل سنیں گے,
ایک اور دلیل سنیں امام اہل سنت کی. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ سب سے افضل ہے. رسول اللہ کیا ہے؟ سب سے افضل ہے. معروف دلیل ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے ہی اپنی کتابوں میں ذکر کی، اور آپ نے یہ لکھا میرے آقا علیہ السلام سب سے افضل نبی ہیں. دیکھیں سارے نبیوں کی نبوت ایک خاص حد تک تھی، ایک مخصوص علاقے تک تھی، یہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے محبوب علیہ السلام کی نبوت یہ ساری کائنات کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات نقل کی اور آپ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف یہ رسول بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ہم نے مدین کی طرف قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور فرمایا یاد کرو لوط نے جب اپنی قوم کو کہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کے فرعون اور فرعون کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اور پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فرمایا یہ ہماری حجتیں ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر عطا فرمائی. حضرت یونس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام وہ ہیں کہ ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل ہم نے ان کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کے بھیجا. سارے نبیوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ خاص قوم کے لیے آئے، ایک خطے کے لیے آئے. لیکن جب اپنے محبوب کریم کی باری آئی اللہ نے ایک خاص قوم ایک خاص خطے کو بیان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان کے لیے یہ ڈر سنانے والے ہو جائیں. اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے محبوب اعلان کرو میں سارے لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ غور کریں یہاں پر اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین ہم نے ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں. مطلب یہ ہے رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب موسیٰ کی حکومت ایک خاص قوم کے لیے تھی، عیسیٰ کی حکومت ایک خاص قوم کے لیے تھی، حضرت شعیب کی حکومت ایک خاص قوم کے لیے تھی، حضرت ابراہیم کی حضرت عیسیٰ کی حکومت ایک خاص قوم کے لیے ہے. لیکن اے میرے محبوب تیری حکومت زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے. کائنات میں جس کا رب ہوں تو اسی کے لیے رحمت بن کر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ ہمارے آقا علیہ السلام میرا رب جس کے لیے رب ہے مصطفیٰ اسی کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اب اللہ کو کہ رب ہونے کی حیثیت سے پکارے تو اللہ سنتا ہے یا نہیں؟ ضرور سنے گا. تو مصطفیٰ کو کوئی رحمت ہونے کی حیثیت سے پکارے تو مصطفیٰ بھی سنتے ہیں. اور کیوں نہ سنے، وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے نا، ساڈا عقیدہ ہے نا
کہ ہماری باتیں نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں ساڈے دل دے راز ہو جانتے ہیں اور یہ قرآن دی نص ہے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے گل بھی یاد کر کے جاؤ فرمایا نبی تہاڈیاں جانا تو بھی زیادہ قریب نہیں نبی تہاڈیاں جانا تو بھی کدی تانوں کنڈا چبھیا ہے کانڈا جدو بندے نوں کانڈا چبھدا نا سب تو پہلا تکلیف کینوں ہوندی ہے جان بندہ کرتا ہے اس طرح کرتا ہے نا کانڈا کیونکہ جان ہے انسان کی کی ہے مفتی احمد یار خان نہیں ملیا صاحب کی مدد دیا فرماتے ہیں کہ جدو بندے نوں کانڈا چبھدا ہے کنڈا چبھدا ہے سب تو پہلا او دی جان نوں پتہ لگدا ہے کہ قرآن نے فرمایا رسول اللہ تہاڈیاں جانا تو بھی قریب نے رسول اللہ تہاڈیاں جانا تو بھی قریب نے آپ فرماتے نے پتہ ہے چلیا کہ جدو بندے نوں کوئی تکلیف ہوئے کوئی کنڈا چبھے تے جنی دیر تے بندے دی سی نکلدی ہے نا او دی سی بعد چوں نکلدی ہے تے رسول اللہ کو پہلا پتہ لگدا او سی بعد چوں نکلدی ہے تے مدینے خبر اے قرآن کہن دیا اے کون کہن دیا جناب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی تہاڈیاں جانا تو بھی زیادہ قریب نے تے پتہ چلیا کہ سانوں جیڑی بھی تکلیف ہوندی ہے او ساڈی جان نوں بعد تو پتہ لگدا ہے رسول اللہ جیڑی ساڈی جان نے انہاں نوں پہلا پتہ لگدا ہے اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن کون ہے یار پریشان کیوں ہو گئے کارنا میں دم فراش مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے کوئی ایک دیا نا دل نہ مر جانا میں پتر تو صلاۃ والسلام کی بیریا ٹون سے پڑھ لینا بہ کے پچھو تینوں ڈنڈا بھی تمہیں آ جاتا ہے ادو تو بہ کے پڑھ لینا کہ نہ پڑھیا تو مسیتوں کٹ دا بند پڑھ دینے کے نہیں سوشل میڈیا دے نہیں دیکھیا انہیں کہ ہن پڑھنا پینا ہے ان جتے پڑھ دے کو نہیں انہیں کہ جی نہیں پڑھو گے تو مسجد تو خالی وہ پھر بہ کے انج کر کے انج پڑھ دیں اور میں سانوں ساڈا امام پہلے ہی دس گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے میں پڑھیا گیا تو مر کے پڑھیا گیا تو اندروں نہیں اتوں تو ہی پڑھیا ہی میں کیا سیدھے تمہیں پہچان گیا کہ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے میں تیری کو نہیں سننی رسول اللہ کو نہیں سننی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی بچھڑی ہے گلی کیسی بگڑی ہے بنی کیسی پوچھو کوئی صدمہ یہ ارمان بڑے دل سے ارے کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے للہ رضا دل سے ہاں دل سے ارے دل سے اے جناب دل نہ پڑی ہے میرے منیا جاتی ہے اینجا منیا نہیں جاتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت حضور نبی کریم علیہ السلام نال عقیدت اے تسی سارے آ کے بیٹھے ہو محفل میلاد سے آئے ہو تے ایمانداری نال دسیو نبی کریم علیہ السلام دی محبت دے وچ آئے ہو نا الفت دے وچ آئے ہو نا عقیدت دے وچ آئے ہو نا عشق دے وچ آئے ہو نا تے پھر اج تسی اے نیت کر کے جانی ہے کہ رسول اللہ دی سیرت تے بھی عمل کرنا ہے تے نماز بھی پڑھنی ہے تے نماز کو نہیں چھڑنی کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں تہاڈی دنیا دے وچوں مینوں تین چیزاں بڑیاں پسند ہیں فرمایا ایک بیویاں نال محبت ہے دوسرا مینوں خوشبو نال محبت ہے تیسرا نماز دے وچ میری اکھاں دی ٹھنڈک رکھی گئی ہے ایسے لوگ ہوندے نے جڑے محفل میلاد کے ہوندے نے عشاء بھی کو نہیں پڑھی فجر بھی کو نہیں پڑھی تے محفل تے آ کے بیٹھ گئے تے رسول اللہ نے انج دی محفل قبول کو نہیں کرنی جے آگے ہو تے ہونا نیت کرنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی محبت دیاں گلاں سنیاں نے انشاءاللہ اج تو بعد ساری نماز بھی قضا دی رہے گی اج تو بعد اسی جھوٹ بھی کو نہیں بولیں گے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من غشا فلیس منا جیڑا بندہ جھوٹ بولے او دے بارے چ الگ وعیدہ موجود نے فرمایا جڑا
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ لیکن ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। لیکن ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ کہ میں رسول اللہ دے میلاد نو سنیا ہے، رسول اللہ دی عظمت نو سنیا ہے، لیکن آج نیت کرو کسی نے دھوکا بھی نہیں دوانا۔ کر دیو نیت کے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، اگر کوئی نمازیں 5 پوری پڑھتا ہے تو اس کے رزق کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اس کے رزق کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی رزق صحیح کما رہا ہے تو اس کی نماز کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور رزق حلال کمانا ہے۔ اور بالخصوص جو نوجوان ہیں، آپ سے میں یہ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، آپ سے یہ ارادہ اور یہ نیت کریں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کریں گے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، ابھی ذکر کیا ہم نے، قیامت کا دن ہوگا، آپ کو پتہ ہے سارے چھوڑ جائیں گے، سارے چھوڑ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سگی ماں کام آئے گی، سگا باپ کام آئے گا، جگری یار کام آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا جگری یار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، مرد اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہ ایک دوسرے پہ مقدمہ درج کریں گے۔ ماں کہے گی کہ یا اللہ یہ دنیا میں میرا بیٹا تھا اس نے میرے حقوق پورے نہیں کیے، بیٹا کہے گا یہ میری ماں تھی اس نے میرا حق پورا نہیں کیا، باپ کہے گا یہ میرا بیٹا تھا اس نے میرا حق پورا نہیں کیا، بیٹا کہے گا یہ میرا باپ تھا اس نے میرا حق پورا نہیں کیا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، رشتہ دار سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ ایسے حالات میں رب کعبہ کی قسم صرف مصطفیٰ کام آئیں گے، صرف مصطفیٰ کام آئیں گے، میرے نبی کام آئیں گے، جن کی سنتوں پہ آج ہم عمل نہیں کرتے، جن کی سنتوں کو دوستوں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، جن کی سنتوں کو اپنے دوستوں کی خاطر، جن کی سنتوں کا ہم وہ قتل کر ڈالتے ہیں، جن کی شریعت پر ہم عمل نہیں کرتے، کل قیامت کے دن جب لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، سارے لوگ ان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، میرے مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہوں گے امت کے لیے، امت کو بخشوا رہے ہوں گے، امت کا بیڑا پار لگا رہے ہوں گے۔ اس لیے ان نبی سے آج ہم نے محبتوں کا اظہار کرنا ہے، اپنے آقا سے وعدہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ جب ہم قبر میں جائیں اس وقت بھی آپ کام آئے، جب حشر کا دن ہو اس وقت بھی آپ کام آئے۔ اور شیخ محقق نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا میرے آقا علیہ السلام کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا، آپ کے لبہ مبارک کو جنبش ہوئی، ایک صحابی نے کان قریب کیے تاکہ میں دیکھوں اور میں سنوں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ اس وقت بھی میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا۔ لیکن امت کی آج حالت کیا ہے؟ اپنے نبی کی سنت پہ ہم عمل نہیں کر رہے، اپنے نبی کی شریعت پہ ہم عمل نہیں کر رہے، مسجدوں میں ہم نہیں آتے، داڑھی شریف رکھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو راضی کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، ہم اپنے کاموں میں مستغرق ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اسی لیے نقشہ کھینچتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کے اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈار سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ یہ آج کا پیغام لے کے جائے خدا را اپنے دن بھر کے معمولات پہ صرف ایک دن کے معمولات پہ غور کر لیں۔ صبح سے لے کے عشاء تک کسی نے 5 نمازیں پڑھی، آج پورے دن میں کتنے جھوٹ بولے، آج پورے دن میں کتنا سود کھایا، آج پورے دن میں حلال کمایا یا حرام کمایا، آج پورے دن میں سوشل میڈیا کا استعمال درست رہا یا غلط رہا،
آج پورے دن میں اپنے نبی کو ہم نے کتنا خوش کیا، کتنا راضی کیا. نبی کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے. اس لیے آج ہم بیٹھے ہیں، آج آپ بھی بیٹھے ہیں، تو پکا یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور کون ارادہ کرتا ہے؟ نمازیں پڑھنے کا کرتے ہیں ارادہ، سنت مصطفیٰ پہ عمل کا ارادہ کرتے ہیں. اگر کوئی معاذ اللہ ایسے گناہ میں مبتلا ہے، ایسے گناہ میں مبتلا ہے جو کہ کبیرہ ہے، وہ بھی پکی نیت کر لے آج رات سونے سے پہلے توبہ کر کے سو. آج رات سونے سے پہلے توبہ کر کے سو، اور نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ دے کے اللہ سے توبہ طلب کرے. رب تعالیٰ معاف فرما دے گا، رب تعالیٰ کیا کر دے گا. اور آخر میں ایک بات آخری کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام اپنے گناہ گار امتیوں کو کیسے آپ شفاعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت نے پورا ایک نقشہ کھینچا، آپ یہ سن لیں، اس کے بعد بس ختم. کہ کیسا یہ نقشہ کھینچا کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس وقت گناہگار، ایک گناہگار جو ہوگا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح وہ شفاعت کے لیے بھی کو طلب کرے گا. آپ فرماتے ہیں جب حشر کا دن ہوگا اچانک رسول کریم آ جائیں گے قیامت کے میدان میں، کہ آپ فرماتے ہیں کس کے جلوہ کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید آئے حیرت زدہ، تکتا کیا ہے، بے بسی ہو جب مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، گوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے بسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کریں معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے کہ بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد یا شہر رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا شور ہے، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کر یہ عرض میری، آپ فرماتے ہیں سن کر یہ عرض میری، بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد، ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کر ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ہم بھی تو آ کر ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگ آیا میرا حامی میرا غم خار آ گئی جان تنے بے جا پہ، یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے، پھر چھوڑ کے مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، حکم والا کی نا تعمیل و زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، میں صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے چھڑایا کیا ہے، یعنی رسول کریم ہی
قیامت کے دن مصیبت سے چھڑائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ بیٹھنا محفل میلاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی